کیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ ہمیں زندگی کی اصل حقیقت بتاتا ہے؟ ایمان اور نافرمانی کے اس حیران کن قصے کو جاننے کے لیے ہمارے چینل نفیس اشفاق کو سبسکرائب کریں اور عبرت سے بری کہانیوں کا حصہ بنیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تاریخ کے ان اہم واقعات میں سے ہے جو ہمیں اللہ کے نبیوں کی جدوجہد اور قوموں کی گمراہی سے سبق سکھاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل سے آیا ہے اور آپ کا واقعہ ہمیں اللہ کی توحید کی دعوت، انسانیت کی اصلاح اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی اہمیت بتاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی گمراہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور وہ تھا جب دنیا میں شرک اور گمراہی عام ہو چکی تھی۔ لوگ پتھروں اور خود ساختہ بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور شرک سے باز رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے قوم کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو کیونکہ وہی تمہارا خالق و مالک ہے۔ دعوت حق اور قوم کا رد عمل۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا اور ہر ممکن کوشش کی کہ وہ لوگ اللہ کی توحید کو تسلیم کر لیں۔ آپ نے قوم کو دن رات سمجھایا، خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن قوم نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کیا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑایا۔ وہ کہتے تھے کہ نوح تو بس ایک عام انسان ہے اور ہم اس کی باتوں پر یقین کیوں کریں۔ اللہ کا عذاب اور کشتی کی تیاری۔ جب قوم مسلسل نافرمانی پر قائم رہی اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اب ان لوگوں پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائے کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم طوفان آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کی۔ قوم نے اس دوران بھی آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ نوح تو پاگل ہو گیا ہے، خشکی پر کشتی بنانے کا کیا مقصد ہے؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر یقین رکھتے ہوئے کام جاری رکھا۔ طوفان کا آغاز۔ جب طوفان کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ تمام ایمان لانے والے اور ہر جاندار مخلوق کے ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کریں۔ پھر آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے پانی نکلنے لگا۔ پانی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پوری زمین سیلاب کی زد میں آ گئی اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلاتے تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی اس طوفان میں غرق ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے والد کی نصیحت نہیں مانی اور اس نے پہاڑ پر پناہ لینے کی کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا لیکن اس نے اللہ کی حفاظت کو چھوڑ کر اپنی عقل پر بھروسہ کیا اور اسی سبب وہ بھی ہلاک ہوا۔ کشتی کی حفاظت اور طوفان کا خاتمہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے محفوظ رکھا۔ کشتی مسلسل کئی دنوں تک پانی میں تیرتی رہی اور پھر جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ کے حکم سے زمین نے اپنا پانی جذب کر لیا اور آسمان سے بارش رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق سکھاتا ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور شرک انسان کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور ایمان کی مضبوطی کا درس دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی نافرمانی کے باوجود 950 سال تک مسلسل دعوت دی اور اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی طاقتیں اور تدبیر اللہ کی مرضی کے سامنے کچھ بھی نہیں اور کامیابی صرف اللہ کی اطاعت اور اس کی راہ پر چلنے میں ہے۔ یہ کہانی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک اہم نصیحت ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کی پیروی کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس عبرت ناک کہانی سے سیکھنے کے لیے مزید ایسی ایمان افروز کہانیاں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نفیس اشفاق کو سبسکرائب کریں اور اللہ کی ہدایت اور نصیحتوں سے بھرپور کہانیوں کا حصہ بنیں۔